اور آج کل والدین بہت اچھے ہیں لیکن ان کو بچوں کی ان اخلاقی برائیوں کی ذرہ برابر، اکثر والدین کو جو خاص طور پہ میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ جتنے بھی والدین دنیا میں پائے جاتے ہیں، ان کو اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت کی پرواہ آج کل نہیں ہوتی ہے بہت سو کو ہوتی ہے لیکن بہت سو کو نہیں ہوتی، اور ان کو حالات کا علم بھی نہیں ہے کہ معاملہ معاشرہ جا کدھر رہا ہے، وہ اپنے زمانے پر قیاس کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اگر اللہ نے آپ کو گنجائش دی ہے مالی تو ابا کو بتاؤ، ابا میری شادی کر دیں، اماں میری شادی کر دیں، میں اس میں مرا جا رہا ہوں، پاگل ہو رہا ہوں، باولا ہو گیا ہوں، دماغ خراب ہو رہا ہے اور گناہ کے خیالات آ رہے ہیں، اگر وہ کر دیں تو وہ اچھے ابا ہونے کی علامت ہے، نہیں کریں تو کورٹ میرج بھی کر کے ان کو بتائیں، لڑکی کے ابا راضی ہو لڑکیوں کو پٹانا نہ شروع کر دیں، کیونکہ اس میں لڑکیوں کو نقصان ہوتا ہے۔ جب ایسے ارینج میرج نہیں ہوتی نا تو پھر وہ لڑکے کیا کرتے ہیں، جب اپنی خواہش پوری ہوئی تو پھر وہ کوئی فیملی تو ہوتی نہیں ہے، لڑکی کو پھر ایک عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں، ایسے بہت سے کیسز آئے ہیں۔ تو میں لڑکیوں کو کبھی یہ نہیں کرتا شدید مجبوری کے بغیر کہ وہ کورٹ میرج کی طرف جائیں، لیکن لڑکا کما رہا ہے اور ابا اماں شادی نہیں کر رہے اس کی، تو ابا اماں کو اس کی اجازت نہیں ہے اپنی اولاد کو روکنے کی، وہ آپ کے خرچے پہ تھوڑی کر رہا ہے، وہ خود اپنے خرچے پہ کر رہا ہے۔ تو سمجھائیں، نہیں مانتے تو میرے بھائی زنا کی طرف مت جاؤ، شادی کرو، ابا اماں کو بتا دو کہ ابا ہم نے بہت کوشش کی آپ کو منا کے کریں لیکن آپ نہیں مانتے، تو اللہ پہلے ہے ابا بعد میں، اللہ نے اجازت دی ہے تو میں نے شادی کر لی۔ بد اخلاقی نہ کرو ان کے ساتھ، بدتمیزی نہ کرو، اور پھر تپڑ کی طرح یعنی تپڑ بھی دکھاؤ، جم بھی جاؤ اس پہ۔ بعض لوگوں نے ایسا کیا، 30 سال کے ہو گئے تھے، ابا شادی پہ راضی نہیں ہو رہے تھے، تو وہ انہوں نے شادی کر کے ابا کو بتایا، ابا نے جب لگائے کھینچ کھینچ کے، رشتہ داروں نے بائیکاٹ کیا، خودکشی کر لی۔ تو ایک آدمی نے ایسے خودکشی کی، اس کی بیوی کا فون آیا میرے پاس، ہائے میرا میاں تو مر گیا۔ میں کبھی بھی خودکشی کرنے والے پہ تو ترس کھاتا ہی نہیں ہوں، الحمدللہ اللہ نے مجھے یہ گاڈ گفٹڈ کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، مجھے کبھی خودکشی کرنے والے پہ ترس، چاہے بھوک سے کی ہو چاہے ناکام عشق میں کی ہو، کیونکہ اللہ نے اگر خودکشی مجبوری ہوتی نا انسان کی تو جائز ہو جاتی خاص مواقع میں، تو یہ جائز نہ ہونا، حرام ہونا، لوگ کہتے ہیں مجبوری ہے، تو بغیر مجبوری کے کون خودکشی کرتا ہے؟ اسلام میں جو خودکشی حرام ہے، جس پہ اللہ کو غصہ آتا ہے، وہ وہی خودکشی ہے جو مجبوری میں کی جائے۔ تو آپ اپنے آپ کو مجبور سمجھ رہے ہوتے ہو، اللہ آپ کو مجبور نہیں سمجھتا۔ تو انہوں نے محترم نے کیا کیا، جب خاندان کا دباؤ آیا، گھبرا گئے، یار یہ کیا ہو گیا، تو وہ خودکشی کر لی۔ تو ان کی بیگم چیخ و پکار، میرے پاس فون آیا، لوگ مجھے سمجھتے ہیں کہ میں سب کا ابا ہوں اور سب کو جو ہے میں دلاسے دوں گا، اور شادیوں کے معاملے میں خاص طور پہ۔ تو وہ خاتون کا فون آیا، میرے میاں نے مجھ سے شادی کی تھی، گھر والے راضی نہیں تھے اور گھر والوں نے اس پہ دباؤ ڈالا کہ اس کو طلاق دو، تو وہ اگر مجھے طلاق دیتے تو میری نگاہوں میں گر جاتے، بیوی تانے دیتی کہ جب دم نہیں تھا، تپڑ نہیں تھا تو یہ کام کیا کیوں، یہ تو پہلے سوچنا چاہیے تھا، اور اگر طلاق نہیں دیتے تو ابا اماں اور پورا خاندان ایک طرف۔ تو انہوں نے پرچہ لکھا کہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے جا رہا ہوں، اور میں اپنے والدین کا میں بہت چلے گئے۔ تو وہ خاتون رو رہی تھی، میں نے کہا شکر کرو اولاد نہیں ہے ابھی اور آرام سے جان چھوڑ گئی، صحیح ہے نا ٹھیک ہے نا، آرام سے، کیونکہ بھائی نکاح کرنا اس آدمی کا کام ہے جو امی سے پوچھ پوچھ کے اگر چلے گا نا۔ بعض دفعہ امی کا تو بہت بڑا حق ہے بھائی، لیکن بیوی کا حق ادا کرنے کے لیے امی سے نہیں پوچھنا پڑتا۔ ایک صاحب نے بتایا کہ میری بیٹی کے لیے رشتہ آیا ہے، لڑکا بہت ماں باپ کا فرما بردار ہے، میں نے کہا بہت نیک ہے، کہہ رہے کوئی بات امی سے پوچھے بغیر نہیں کرتا۔ میں نے کہا تو نیک ہونے کی علامت ہے، لیکن اس میں اس بات کا خطرہ ہے کہ پھر آپ کی بچی کے حقوق بھی امی سے پوچھے بغیر ادا نہیں کرے گا۔ تو امی کا بھی لیبارٹری ٹیسٹ کروا لو کہ ان کے گھر میں اگر کوئی دوسری بہویں ہیں تو ان کا سلوک ان کے ساتھ کیسا ہے، کیونکہ بعض دفعہ امی اپنے بیٹے کو بہو کا حق ادا نہیں کرنے دیتی، تو پھر یہ جو مسئلہ ہوگا نا، بیگم کا دل چاہے گا آج میرا پیزا کھانے کا دل چاہ رہا ہے، کہے گا امی کھلا دوں ٹھیک ہے، تو پھر ساس بہو کے کیا شروع ہو جائیں گے، بولو بھائی، جھگڑے۔ ماں کا تو بہت بڑا حق ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا امیوں کے نافرمان بنے، ماں تو ماں ہوتی ہے بھائی، اس کو تو قدموں میں گر جاؤ، لیکن ماں کے کہنے کے پہ کسی کے ساتھ ظلم بھی تو جائز نہیں ہے نا۔ تو بعض مائیں جو میرا بیان نہیں سن رہی، وہ یہ کرتی ہیں کہ وہ ظلم کرواتی ہیں بہوؤں کے اوپر۔ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں بعض بہویں جیسے ساسوں پہ ظلم کرتی ہیں کہ نہیں کرتی،
بعض بہویں ساسوں پہ ظلم کرتی ہیں, ساس سے تمیز سے بات نہیں کرتی, وہ بیچاری کوئی خدمت کا کہتی ہے تو کرتی نہیں ہے, اس کی زندگی حرام کر دیتی ہیں, ادب احترام نہیں کرتی. تو ایسے موقع پر اگر شوہر جورو کا غلام بن جائے, بیوی کا غلام بن جائے, تو ماں کو غصہ آتا ہے نا کہ بھئی پالا پوسا میں نے اور یہ جورو کا غلام بن گیا. اماں کو پیسے دینے سے پہلے بھی بیوی سے پوچھ رہا ہوتا ہے. تو جیسے اماں کی خدمت کے لیے بیگم سے نہیں پوچھا جاتا, خدمت کی جاتی ہے, تو ایسے ہی بیوی کے جو واجب حقوق ہیں وہ ادا کرنے کے لیے اماں کو بتایا جاتا ہے, پوچھا نہیں جاتا. اور اچھی اماں جو ہمارے معاشرے میں, ان کی بھی بہت بڑی تعداد ہے الحمدللہ, خیر غالب ہے, وہ خوش ہوتی ہیں کہ بیٹا جو ہے بہو کے حقوق ادا, بولتا کیوں نہیں ہے بھائی, کر رہا ہے. ہاں اخلاقی طور پر پوچھنا وہ ایک الگ چیز ہے. تو یہ میرا بھی ٹاپک نہیں ہے, ایسا نہ ہو یہ بڑے خطرناک مسائل ہوتے ہیں, لوگ آدھے آدھے کلپ بنا کے, جتنی بہویں ہیں ان کے یوٹیوب چینل ہیں وہ اپنا حصے والا کلپ بنائیں گی, ساسوں کے جو یوٹیوب چینل ہیں, آج کل تو ہر ایک کا چینل آ رہا ہے نا, ساس نے ساس کے حقوق کے لیے چینل بنایا ہوا ہے, جٹھانی نے جٹھانی کے حقوق کے لیے, بہو نے بہو کے, تو سب اپنے حصے کا کاٹ پیٹ کے چلا دیتے ہیں. اس لیے کبھی بھی کوئی عمومی بات نہیں کی جاتی. ایسے موقع پہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو کہ گھریلو حالات دیکھے جاتے ہیں, اس کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہاں کون کس پر زیادتی کر رہا ہے. عمومی طور پر دونوں پہ زیادتی ہوتی ہے, بہوؤں پہ بھی ہوتی ہے, ساسوں پہ بھی ہوتی ہے, ہول سیل کے حساب سے دونوں پہ ہو رہی ہے زیادتی. کوئی ایک دوسرے کا آج کل خیال کرتا ورتا نہیں ہے. تو اب یہ کہاں سے ساس بہو آ گیا یار, کیا بات چل رہی تھی بھائی؟ ہاں تو کیا میں یہ کہہ رہا تھا کہ نکاح جو ہے نا یہ ابا کو چاہیے کرا دیں, نہیں کرا رہے تو کر کے بتا دو ابا ہو گئی ہے, لیکن پھر مرد بن کے زندگی گزارو, ابا کسی سے بد کلامی بھی نہ کرو, اور بولو بھائی اب چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایسے بھی ہے, دو شادیاں کی, دوسری شادی کی, جب پٹے ہیں تو دوسری کو کہہ رہے ہیں تم مجھ سے خود ہی خلا لے لو اللہ کا واسطہ. تو بھائی تب بسوں کے پیچھے جو لکھا ہوتا ہے نا ضرور پڑھا کرو. بس کے پیچھے جو کچھ بھی لکھا ہوتا ہے وہ ایک ایک گھنٹے کی تقریروں سے اچھا ہوتا ہے. بس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر, یہ بڑا زبردست مقولہ ہے. تو شادی کرنی ہے تو تپڑ ہے تو کر, پھر جب کر لی تو ایسی کی تیسی. لاہور سے ایک صاحب کا فون ہے, میں نے شادی کی, بہت پٹ رہا ہوں, سب گھر والے گن پوائنٹ پہ مجھے کہہ رہے ہیں طلاق دے, یوں کر فلانا. میں بہت ٹینشن میں آ گیا ہوں, میرے خلاف کیس بھی ہو رہا ہے اور میں پاگل ہو گیا ہوں. مجھے انہوں نے ایک ہفتہ پہلے فون کیا, میں پاگل ہو گیا ہوں, میں یہ کر دوں گا, میں یوں کر دوں گا, فلانا ڈمکانا, اور میرے ابا بھی دودھ نہیں بخشوں گی, ماں کہہ رہی ہے دودھ نہیں بخشوں گی, ابا کہہ رہا ہے کہ یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. اتنی ٹینشن میں آیا ہوا ہوں. میں نے کہا بھائی آپ اگر پریشان ہو رہے ہو نا تو آپ طلاق دے کے بھی آپ کی یہ پریشانی ختم نہیں ہوگی. زندگی بھر کا ایک روگ لگ جائے گا کہ میں نے ایک عورت کے ساتھ ناانصافی. میں نے کہا دیکھو کام اگر دونوں بیویوں کے حقوق ادا کرو, پہلی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہو. ایسا نہ ہو کہ دوسری آئی ہے تو پہلی کو بالکل ہی نظر انداز, اس کو بلکہ دوسری کو سمجھاؤ تھوڑا سا پہلی کو مجھے زیادہ پروٹوکول دینے دو, کیونکہ اور زخم تو پہلی کو پہنچا ہے نا, تو بھائی اس کو تھوڑا سا گھماؤ پھراؤ, اس کو عزت دو, محبت دو, اس کو یہ احساس دلاؤ. تو سیاست سے کام لو تھوڑا. اور دوسری بات میں نے کہا کہ اپنی بائک کے پیچھے موسٹ وانٹیڈ لکھ کے لگا دو, گریبان کھولو ایسے, بلکہ کوئی ٹی شرٹ پہنو, جم جاؤ ٹھیک ہے, تھوڑا سا اپنے, ایسا نہ ہو کوئی پسلیاں وسلیاں نظر آ رہی ہوں, جو تھوڑی سی دہشت ہے وہ بھی کیا ہو جائے. قمیض کی وجہ سے جو اللہ نے عزت رکھی ہوئی ہے, کرتے کی وجہ سے, ٹی شرٹ کی وجہ سے اس عزت کا جنازہ نہ نکل جائے. کہیں بال لوگوں کی پسلیاں ہوتی ہیں نا تو وہ ٹی شرٹ میں اور زیادہ نمایاں ہوتے, پھر وہ اور لوگ ان کو اور ڈراتے ہیں. تو میں نے کہا آپ بولو کہ کسی کے باپ میں دم ہے تو میرے خاندانی معاملات میں گھس کے دکھائے, وہ میں نے کی ہے, میں رکھوں گا, دونوں کے حقوق ادا کروں گا, ایسی کی تیسی, جو کرنا ہے کر لو, کیس کرنا ہے کیس کرو, آپ جو کر سکو گے وہ آپ کر لینا, جو ہم سے ہو سکے گا وہ ہم کر لیں گے. چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا, بولو بھائی, نہیں ہو. ایک آدمی نے کی نا دوسری, تو اس کے رشتہ داروں نے, دوسری طلاق یافتہ تھی, وہ پہلی طلاق, اس کو دوبارہ طلاق ہو جاتی, اس کا تو بیڑا گرک ہو جاتا اس لڑکی کا. تو پہلے والے رشتہ داروں نے داماد پہ اتنا دباؤ ڈالا, وہ کہیں میرا منجا ہوا تھا نا, میرے بیان سنتا تھا, میں نے اس کو سمجھایا ہوا تھا. تو پتہ ہے کیا کہتا ہے, انہوں نے کہا ہم تمہیں قتل کر دیں گے. اس نے کہا بھائی یہ چاپڑ لو, میرے قتلے بنا دو, کاٹ کے نا قتلے بنا دو, جب تک جان ہے نا خون کا ایک قطرہ بھی ہے میں طلاق کا لفظ ہی زبان سے نکالوں گا, ایسی کی تیسی. میں نے کہا یہ معاشرہ اس طرح سے جینے والوں کو جینے دیتا ہے, اور یہ جو بھیگی بلی بنے ہوئے نا ٹھٹرے ہوئے, دیکھیں وہ پتہ کیا کر رہا تھا, دوسری کی ہے. ایکچولی اصل میں وہ مسئلہ میرے ساتھ یہ تھا کہ وہ پہلی بیگم جو ہے نا وہ اصل میں وہ مجھے کچھ مسائل تھے, وہ کھانا نہیں پکاتی تھی. تو ابے میں نے کہا بھائی بہت اچھی بیوی ہے, یوں بولو,
اتنی اچھی بیوی ہے کہ کسی کو ایسی بیوی ملی نہیں ہے. لوگ بولیں پھر کیوں کی؟ تیرے پیسوں سے کی ہے, تجھے کیا تکلیف ہو؟ بیوی پھٹا کرے سمجھ میں آتا ہے. پہلی بیوی لڑے اچھی لگتی ہے کہ بھائی محبت میں لڑ رہی ہے, اس کو تو تکلیف ہوئی ہے, اس کے آنسو بھی پوچھو, اس کے ساتھ خود بھی بیٹھ کے رو. حقیقت بتا رہا ہوں, اس کو بولو بھائی مجھے پتا ہے آپ کو غم ہوا, تو مجھے بھی تو آپ سے محبت ہے, آپ کے غم میں بھی آپ کے ساتھ برابر کا شریک ہوں. پھر بولے جب اتنا غم ہو رہا ہے تو شادی کیوں کی؟ بولے مفتی صاحب کے بیان سنتا ہوں اس لیے کر لیا. یہ نہیں بولو اللہ نے اجازت دی ہے بھائی گھر بسانا ہے, عورتیں طلاق یافتہ بیوہ اتنی معاشرے میں ہو گئی ہیں تو گھر تو بسانا ہے نا, اللہ کا حکم ہے اس لیے کر لی ہے. تم سے محبت میں کمی نہیں ہے, پہلے سے بھی زیادہ محبت ہو, اور دو بھی محبت اس کو عمل سے دکھاؤ. لیکن بھائی طلاق ولاق کا نہیں ہوتا, بولے کیا جاؤ جس کی ایسی کی تیسی, جس نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے. میں نے جب دوسری کی تھی نا تو کسی نے میرے اوپر اعتراض کیا, ہمارے ایک دوست کے سامنے, مفتی کو دیکھو کیا ہو گیا, شادی کر رہا ہے. تو اس نے کہا آپ کی بچی کے لیے پیغام بھیجا مفتی صاحب نے, جو آپ کو اتنی ٹینشن ہو رہی ہے. وہ کہنے کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کہہ رہے بھائی جب آپ کی بچی کے لیے پیغام بھیجا ہوتا تو بھی ٹینشن کی ضرورت نہیں تھی, انکار کر دیتے. وہ جس کی بچی سے کر رہے ہیں ان کو تکلیف نہیں ہے, نہ آپ سے پیسے لے رہا ہے, آپ کو پتہ نہیں کیوں پیٹ میں مروڑ ہو رہا ہے. تو میں یہی بتا رہا تھا کہ بھائی حلال کی طرف نہیں جاؤ گے تو قوم میں حرام پھیلے گا, اس لیے نکاح کرو. زنا سے تو بہتر ہے چھپ کے نکاح ہی کر لو. سمجھ رہے ہو؟ زنا سے بہرحال بہتر ہے کہ چھپ کے. اگر ایسا کیس میرے سامنے آتا ہے نا, لڑکا لڑکی زنا کر رہے ہیں, تو میں ان سے فوراً کہتا ہوں آپ چھپ کے نکاح کر لو. میں ویسے کبھی چھپ کے نکاح کو پروموٹ نہیں کرتا, اس کے نقصانات زیادہ ہیں, فائدے کم ہیں. لڑکی کو زیادہ نقصان ہوتا ہے کیونکہ کوئی فیملی انگیج ہوتی نہیں, لڑکا ظلم کرنا شروع کرتا ہے اور پیچھے کوئی ہوتا نہیں اس کا پوچھنے والا, پھر لڑکا چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جاتا ہے. تو میں کبھی بھی چھپ کے نکاح کو پروموٹ نہیں کرتا, لیکن زنا سے بہرحال کیا ہے بہتر ہے. اگر زنا ہو رہا ہے تو بھائی ہم ان سے کہتے ہیں یار جاؤ کورٹ. میں نہیں پڑھاتا چھپ کے نکاح, یہ بتا دوں. میں لوگ میرے پاس بھی آتے ہیں, گرل فرینڈ کو بھگا کے لاتے ہیں, صاحب نکاح پڑھا دیں. میں کہتا ہوں نہیں میں نہیں پڑھاؤں گا. وہ کہتے ہیں آپ ویسے نکاح کے اتنے فضائل بیان کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں میں تو عدالت کے کھاتے میں جاؤ, عدالت سے نکاح کرواؤ. تو نکاح کو پروموٹ کرو بھائی, برائی سے بولتے کیوں نہیں بچو. اور نکاح کو آسان بہت بناؤ, بہت آسان بنا دو. نکاح کا پیغام دینا بھی آسان کرو, ریجیکٹ کرنا بھی آسان. نہ پیغام دیتے ہوئے شرماؤ, اور نہ کوئی ریجیکٹ کرے تو اس پہ منہ بنا کے بیٹھو. ٹھیک ہے نا, اتنا آسان ہونا چاہیے جیسے صحابہ میں تھا. صحابہ میں کیسا تھا؟ ایک صحابی نے کہا آپ جائیں فلاں کی بہن سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں, آپ میرا پیغام لے کے چلے جائیں. وہ چلے گئے, انہوں نے کہا فلاں دوست ہیں وہ آپ کی ہمشیرہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں, تو آپ بتا دیں راضی ہے؟ انہوں نے کہا ان سے راضی نہیں ہوں, آپ کا پروگرام ہے تو آپ سے راضی ہوں میں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی میں تو راضی ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے گواہ لاؤ. ادھر ہی نکاح پڑھایا, بھائی نکاح ہو گیا. انہوں نے باہر آ کے بتایا میری شادی ہو چکی ہے, آپ کو انہوں نے مسترد کر دیا ہے. تو انہوں نے سوچا ہوگا چلو ٹھیک ہے, اللہ کا یہی مقدر تھا. ہمارے یہاں ہوتا بندوقیں نکال لیتے, وہ تو نے دوست کی غیرت, کیا دوست کے اتنی کیا کیا ڈائلاگ ہوتے ہیں. تو نے اپنے دوست کی دوستی کا خیال نہیں کیا ہے, تو یہ اور میں یہ کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا. بھائی جو چیز مقدر میں نہیں ہے وہ نہیں مل سکتی. بھیجا کیوں اس کو؟ یہ تم سے زیادہ ہینڈسم ہے, تم سے زیادہ خوبصورت ہے, اس کو بھیجا کیوں؟ تم کسی اپنے سے تھوڑا دبے ہوئے آدمی کو بھیجتے جس کا کلر تم سے دبا ہوا ہوتا, قد تم سے چھوٹا ہوتا. وہ کہتے ہیں ہاں اسی کو بلا کے لاؤ. بھائی مطلب بتانے کا یہ کہ کتنی آسانی سے نکاح ہو جاتا تھا بھائی. تو نکاح کو اچھا, لڑکی کا والد آج کل اپنی بیٹی کا رشتہ کسی پہ نہیں پیش کرتے, عمریں 50-50 سال کرا دیتے ہیں. وہ ہم نے بڑے بڑے علماء کو, بزرگوں کو دیکھا ہے اپنی بیٹی کا رشتہ انہوں نے خود پیش کیا. بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے جو بڑے غیرت والے تھے, خود پیش کیا, اور بڑی اچھی زندگی ان کی بچیاں گزار رہی ہیں. حضرت عمر نے اپنی بیٹی کا رشتہ ابو بکر پہ خود پیش کیا, حضرت عثمان پہ خود پیش کیا. تو آج کل اس کو بھی غیرت کے خلاف سمجھا جاتا ہے, لیکن اتنا ضرور ہے کہ جس پہ پیش کریں وہ تھوڑا غیرت والا ہو. ایسا نہ ہو آپ کو ساری دنیا کو جا کے بتا رہا ہے یہ تو خود میرے پیچھے پڑا ہوا تھا. تو یہ پھر ایسے جو کمتر لوگ ہیں ان ایسا نہیں, اس میں سامنے والے میں غیرت ہونی چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا آسان بناؤ. تو لوط علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے. برداری ہوگی ویسے ہی 10 برائیوں سے اور بچ جاتا ہے انسان, مصروف ہو جاتا ہے. وہ سمجھ رہے بیگم ویسے ہی نہیں کچھ برائی کرنے دیتی. ابا کو تو الو بناتا ہے آدمی, مدنی مسجد سے آ رہا ہوں 2 بجے, بیگم کو پتہ چل جائے گا چہرے کی رونق دیکھ کے کہ کہاں سے تشریف آوری ہو رہی ہے. سمجھ رہے ہو نا, ابا کو بیوقوف بنانا آسان ہے, اماں کو آسان ہے.
بیوی کو پتا ہوتا ہے یہ جو موبائل میں ستار نام کا بندہ ہے یہ بندہ نہیں ہے, یہ بندی ہے. جب فون آتا ہے میرے میاں کی ٹون ہی چینج ہو جاتی ہے, اور جو سچی مچی کے ستار کا فون آتا ہے اس میں اس اسٹائل میں بات نہیں ہوتی. ایک عورت نے کہا میرے میاں کے بعد جب لڑکیوں کا فون آتا ہے ایک دم ایسے آرام سے محبت سے بات کرتے ہیں, دوستوں کا فون آتا ہے کہتے ہیں بھائی جلدی کرو یار, اتنی لمبی کیوں بات کر رہے ہو, فون کاٹو. تو عورتیں بڑی ہوشیار ہوتی ہیں, برائی سے بچا لیتی ہیں, آپ کو نگرانی کرتی ہیں. جو بیویاں نگرانی کرتی ہیں اللہ کی نعمت ہے, اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کا موبائل چیک ہوتا ہے روزانہ. ٹھیک ہے, بغیر فیس کے آڈٹ ہو رہا ہے, ورنہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو کتنی فیسیں دینی پڑتی ہیں نا. تو اللہ نے بغیر فیس کے آپ کی پتلون بھی چیک ہو رہی ہے, اس میں بٹوے میں پیسے بھی چیک ہو رہے ہیں, آپ کا موبائل بھی چیک ہو رہا ہے, بات چیت کرتے ہوئے آپ کا اسٹائل بھی چیک ہو رہا ہے. شیخ و مرشد اتنی اصلاح کر ہی نہیں سکتا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کافی ہے بھائی.